السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جمعرات 7 مئی 2026 شام کا ویلاگ۔ 50-60 دنوں بعد لاہور سے نکلنے کا موقع ملا۔ وجہ یہ بازو تھی، باندھ تھی میری جو ٹوٹی ہوئی ہے، فریکچر تھا، اس میں کافی بہتری ہے۔ تو اس بیچ میں اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ 2 سینئر صحافی بیٹھے ہوئے کمپیٹنٹ، جناب طارق حبیب صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، سنو نیوز کا ساتھ بستہ ہیں، ہماری بڑی کمپیٹنٹ رائٹر جرنلسٹ اور ہمارے پروگرام کی پروڈیوسر ہیں میابش فخر۔ انہوں نے جو کھجل خواری بھگتی وہ بھی بیان کریں گی، اور یہ کہہ رہی ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ دوبارہ تیاری ہے، ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ آ سکتا ہے اور یہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس میں 2 باتیں بڑی اہم تھیں، ایک تو پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ایک انڈیا کے حوالے سے۔ تو اس پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ایک خبر ہے آج اسلام آباد میں، خبر کا سورس کیا یہ بھی بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو ٹرمپ کی 20 نامی گاڑی ہے نا، وہ جو آرمرڈ بنکر آن ویل جسے کہتے ہیں جنرل موٹر کی، اس کی ایک آدھی شے یہاں، وہ گاڑی ایک پیس یہاں موجود ہے، توقع ہے کہ شاید وہ ہو۔ گو کہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں کہ جی جنیوا میں مذاکرات کراؤں جائے۔ طارق صاحب سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ ملے ہیں سپریم لیڈر سے بڑے طویل عرصے کے بعد، 2.5 گھنٹے طویل ملاقات تھی، اور وہاں کیا طے ہو رہا ہے، کیونکہ فارمولا جو ایران کو امریکہ دے رہا ہے، کیا ایران مانے گا یا نہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی جی آئی اس پہ کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انڈیا والا کھاتا تو ڈسکس ہوا، لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں کا جملہ ہے اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ پھر میں بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں ہلکے سے لینس کے ساتھ۔ قریب کر لیں مائک ذرا۔ دیکھیے جامی بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جو انڈیا کا معاملہ تھا اس کے اوپر ماضی میں بھی اور اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں قریب کر لیں، ایک پیج پر تھیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ سامنے آ رہی تھی ابھی کچھ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے 2-3 ماہ سے ہم ایک چیز دیکھ رہے تھے کہ مختلف جانب سے مختلف آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل سچویشن چل رہی تھی، بات اس کے حوالے سے شروع ہوتی تھی، اور جب ہمارے ملک کے انٹرنل افیئرز کے حوالے سے آتی تھی تو وہ ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں چلی جاتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، وہ اسی طرف ہے کہ انڈیا کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف جو بھی دشمن ملک سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک وہ تو ہونا پڑے گا، اور ہوا بھی، ہوا اور بھی میں اس میں بالکل۔ داد بھی دوں گا کہ پی ٹی آئی ہو باقی جماعتیں۔ میرا خیال ہے وہ جو سوال تھا نا، اس میں انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہم تھی۔ 2 سوال تھے سب سے اہم۔ ایک تو انہوں نے جو کہا نا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کا کام آپس میں بات چیت کرنا، یہ فوج کا کیا کردار رہا ماضی میں، نہیں رہا، یہ بحث فضول ہے۔ اس وقت جس شے کو سسٹم چیرش کر رہا ہے نا، وہ ہے پہلے انڈیا جنگ میں کامیابی، اور اس کے بعد ایران امریکہ جنگ میں جو آپ کا قد کاٹ کھل کے سامنے، یہ کوئی بندہ مانے نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، وہ جس معراج پہ سسٹم آپ کا پہنچا ہوا ہے، اس میں یہ بات کہنا کہ یار کوئی سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں ڈیل کریں۔ حالانکہ انڈیا جنگ سے پہلے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال تھی، معاشی جو اشاریے تھے، وہ کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ اب ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو ریکگنیشن ہے سسٹم کی، حکومت کی، ریاست کی، وہ یکسر بدل چکی ہے۔ تو وہ جو سیاسی معاملہ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کسی اور جماعت کا، وہ ریڈار میں بہت پیچھے چلا گیا ہے، اس کو وقت لگے گا۔ اس میں دستیاب قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے، اس کی اپنی بھی جو غلط پالیسی ہیں ان کو بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس سے طے یہ ہوا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا اگر اپنے حل نکالنا ہے۔ اور یہی پی ٹی آئی کے اندر کچھ اپروچ بھی تھی، مزاحمت بھی کر کے دیکھ لی، تحریک بھی چلا کے دیکھ لی، وزیر اعلیٰ بدل کے بھی دیکھ لیا۔ سو ایٹ دی اینڈ میرا خیال ہے کہ بے شک اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں چاہے بی بی شہید ہوں یا میاں صاحب، جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھتی نا، ٹیبل پہ سیٹ نہیں کرتی، نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ 15 سے 20% ملٹری مائٹ ہم نے شو کی ہے، یہ ٹھیک نقطہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے جنگ کے دنوں میں ہم نے کتنا ایکسٹینسولی، آپ سے بہتر کوئی بتا ہم نے بڑا کور کیا دیگر صحافیوں کے ساتھ۔ ہمیں تو اتفاق ملا تھا ایئر ہیڈ کوارٹر جانے کا بھی، اس جگہ کو دیکھنے جائیں، ایئر چیف 10-15 دن بیٹھے رہے، میں نے وہ سارے جو الیکٹرانک سگنیچر بھی دیکھے، کہاں کہاں طیارے لاک ہوئے تھے۔ ایک نوجوان تھا، وہ سینٹرل پنجاب کا، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ طیارہ اڑا رہا تھا۔ آپ یقین جانے اس نے تاریخ رقم یوں کی کہ کوئی 160 یا 170 کلومیٹر کی دور سے بی وی آر سے رافیل ڈگایا اس نے، بیونڈ ویژول رینج، جو کہ ریکارڈ ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں منظر عام پر آ جائے، ریکارڈ اس نے بنا دیا تھا۔ 10 سے 15% ملٹری مائٹ شو واقعی درست بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب وہ جو J-35 جو نیا ورژن ہے، جس کی جانب آج اشارہ بھی کیا، وہ بھی پروکیورمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے، کیونکہ امریکہ سے پابندیاں تھیں، ویسٹ سے پابندیاں تھیں، تو ہم نے چین پہ انحصار کیا، جیسے انڈیا نے کیا رشیا پہ، اور امریکہ پہ، اسرائیل پہ۔ بھرپور تیاری تھی، اتنی واضح تیاری تھی کہ انڈین کنٹونمنٹ سے نکلنے والی جو گاڑیاں تھیں،
قافلے تھے وہ کہاں پارک ہو رہے ہیں کہاں نہیں، یہ سب پتہ تھا. تو اس میں تو سلام پیش ہونے کرتے ہیں. تو یہ ہیں اس کے دو خلاصے، جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کہنا کہ ابھی تو 10-15% تھا، 14 اگست کو آپ دیکھیں گے کیا دکھاتے ہیں ہم، اب شاندار پریڈ ہوگی. اور انڈیا اسی لیے انٹرنلی اب ہندوتوا ڈریون ویسٹ بنگال کی کہانی ہو یا دیگر ہو، وہ مومنٹم بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندو لہر پھیل جائے اور ہمارے قیام کا ان کو چونکہ انڈیا جنگ سے پاکستان جنگ سے بڑا ان کو دھچکا پہنچا تھا، اس کی ریکوری انٹرنیشنلی بھی نہیں ہوئی، اب ریکوری انٹرنل جا رہی ہے. لیکن پنگا وہ کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن سر آپ مائک لے اس کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی مائک قریب انٹرنلی کر کر رہے ہیں، ہاں قریب تو کر لیں. آپ اگر ابھی ریسنٹ ان کے جو دیکھیں جو تمل ناڈو میں ویسٹ ان کے بنگال میں، ہاں ویسٹ ہاں، بنگال اور اس سائڈ پہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہاں. اس کے اندر آپ کی بی جے پی کو زیادہ نقصان ہوا ہے. نہیں ویسٹ بنگال میں تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نا ہاں نا، ممتا بینرجی تو کا. وہ پھر کیسے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ویسٹ بنگال آخری آپ کا قلعہ تھا جہاں پہ سیکولر سسٹر ممتا بینرجی تھی. تو ویسٹ بنگال میں 90 لاکھ ووٹر کا ہیر پھیر ہوا ہے. ویسٹ بنگال میں وہ بی جے پی جو 80-81 سیٹیں رکھتی تھی وہ 207 پہ آئی ہے، اور ممتا بینرجی کی جو 217 سیٹیں تھیں وہ 80-81 پہ آئی ہیں. وہاں پہ مسلم اکثریت ہے. لیکن یہاں پہ سوال صرف یہ ہے کہ ان کی انٹرنل پالیٹکس جو بھی ہو ہمیشہ وہ انڈیا بنگلہ جو دیش کے لیے تھا، ویسٹ بنگال پہ قبضہ بنگلہ دیش کے لیے ضرور تھا، باس میرا کیونکہ سوال جو ہے نا ممتا بینرجی جو بنگلہ دیشی مہاجرین ان کو سٹیزن دے رہی تھی شپ، وہ مسلمانوں کے لیے جانی جاتی تھی. وہ چینج کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہمیشہ اپنے الیکشنز پاکستان کی سینٹرک رکھتے ہیں اور اس سے جیتتے ہیں. انٹرنلی وہ اگر اس چیز کو کر رہے ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں بھی وہ پاکستان سے لڑنے کی باتیں کرتے رہیں گے کہ نہیں؟ یہ نقطہ اچھا آپ کا. اب انہوں نے ویسٹ بنگال میں اور دیگر جگہوں پہ جے شری رام، کیونکہ ویسٹ بنگال کی سڑکوں پہ نعرے ہوتے تھے جیے بانگلہ، ٹھیک ہے، یا درگا ماتا کی جے، یا لال سلام سرخ سلام ہوتا تھا. تو وہاں پہ جے شری رام کا آنا، بی جے پی کے بھکتوں کا آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو ممتا کی شناخت تھی کہ وہ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کی حامی تھی، وہ ادر وے اراؤنڈ، یہ اگین اینٹی پاکستان اینٹی مسلم سسٹم ہے، لیکن چونکہ وہ بہت دور ہے، بنگلہ دیش قریب ہے، تو وہاں پہ جو اس کا پرو مسلم سٹانس تھا اس کو توڑا گیا. صحیح. وہ ایک کہانی پھر ڈسکس کریں گے، ابھی ذرا ایران پہ بھی بات کرنی ہے. اب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے 50-60 دن جو گزارے، خبر یہ تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرمڈ جو بنکر آن ویل جسے کہا جاتا ہے، کیڈیلک گاڑی کہا جاتا ہے، بیسٹ کو 20,000 پاؤنڈ وزنی، وہ عامر غوری صاحب نے نکالی ہے خبر. غوری صاحب ایک پہنچے ہوئے صحافی ہیں. تو غوری صاحب نے کہا ہے جنرل موٹر کی جو گاڑی ہے نا وہ ابھی تک پاکستان میں ہے، جس سے ہے کہ شاید ابھی بھی ٹرمپ آئیں. لیکن میں بھی ایک سوال میرا پہلے، یہ جو 50-60 دن آپ نے بائک، کیونکہ میں بائک بھی چلاتی ہوں، تو کیا ماحول تھا یہاں پہ خلاصہ، اور اب کیا دوبارہ لگ رہا ہے کہ سسٹم بننے والا؟ مائک قریب کر. یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ یہاں پہ ہو سکتی ہے، اور یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے. میں وہ ہمیشہ کہتی ہوں، اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ٹاکس ہونا امریکہ سے زیادہ ایران کی آسانی ہے نا یہاں پہ ٹاکس ہونا. اور مجھے بھی یہ بھی لگتا ہے کہ فائنل سائن ہمیشہ پاکستان میں ہی ہوں گے. یہ جو جنیوا اور اس کی باتیں آ رہی ہیں وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے. جو ہم نے ٹائم گزارا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یقیناً تکلیف بہت تھی. ہم لوگ جو، میں آفس یوزلی 15 منٹ میں پہنچ جاتی ہوں، مجھے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں بائک پہ 2.5 گھنٹے. آپ کے پاس بائک کون سی ہے؟ میرے پاس بائک 150 cc سی ہے سزوکی کی. 150 cc سی گڈی 70 نہیں ہے گی؟ نہیں 70. وڈا اسکوٹر، وڈا موٹر سائیکل جس کی آواز آتی ہے باں باں کر کے. نہیں خیر میں نے آواز بہتر والی لی ہوئی ہے. وہ باں باں والا جو ہے وہ اور زیادہ وہ ہیوی بائک کہلاتی ہے. ہاں وہ زیادہ ہیوی بائک ہو جاتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی بائک پہ گلگت بلتستان بھی چلی گئی ہوں. اچھا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری ان تکلیف کی باوجود بھی اسلام آباد کے شہریوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے مطلب آلٹرنیٹ روٹس استعمال کیے. آل دو کہ ان کو وہاں پہ لمبا لمبا کھڑا بھی ہونا، سم ٹائم 40 منٹس، یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی رکے ہم ایک جگہ کے اوپر. پر میں نے نا وہ فسٹ نہیں دیکھی لوگوں میں، وہ غصہ نہیں دیکھا. گرمی بھی تھی اور دھوپ کے ٹائم پہ بھی کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ہونا ہے، انہوں نے گزرنا ہے، ہم نے اس پہ شور نہیں بچانا. ویسے یوزلی یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کوئی اسپیشل گاڑی جا رہی ہے اور 15 منٹ بھی اگر ایک جگہ پہ رک گئی ہے تو سب میں ٹینشن آ جاتی تھی. تو یہ تو اسلام آباد پنڈی کے لوگوں نے یہ برداشت کیا ہے. اور میرے خیال میں اگر فائنل ٹاکس یہاں پہ فائنلائز بھی ہوں گی نا تو اگلے 50 دن بھی وہ برداشت کر لیں گے. 30 دن کی کہانی ہے. جوہری فریم ورک نیا امریکہ نے دیا، وال اسٹریٹ کی خبر ہے. ایران کے حوالے سے امریکہ کو توقع ہے کہ آج وہ اپنا رد عمل دے گا. ایران چاہ رہا ہے کہ جوہری اور یورینیم کو بعد میں رکھیں، پہلے آپ نہ ہرمز اور مکمل جنگ بندی کریں. یہ جو مسعود صاحب کی ملاقات ہے سپریم لیڈر سے، یہ تو بڑا ایک واقعہ ہے.
تو ایران سے کیا سنگن آپ کو ملی ہے؟ ایران کیا چاہ رہا ہے؟ قریب بہت کر لیں مائک کو. جامع بھی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ پہلے کچھ کنفیوژنس پیدا کی جا رہی تھیں اور سامنے آ رہی تھی کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو پاسداران ان انقلاب میں کی فرق ہے. قیادت ہے ان میں ڈفرینسز ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈفرینسز جو ہیں وہ بات چیت کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. ایک تو اس ملاقات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ان کا سسٹم ہے کہ ان دا اینڈ جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن سپریم لیڈر کا ہی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ایک چیز یہ سامنے آئی کہ وہ سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے گئے، انہوں نے مشاورت کی ہے. جو وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں، صافی دوست، وہ یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں ایران کی جانب سے بھی فائنل کی جا چکی ہیں، یعنی جو پرپوزلز آ رہے تھے، جو امریکہ کی طرف سے پرپوزلز آ رہے تھے، ان کے اوپر ڈسکشنز ہو چکی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو فائنلائز کیا جا چکا ہے. اس کی اپروول کے لیے اور سیاسی قیادت کی جانب سے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کو ایران کے اندر بھی جو ہے وہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ ملاقات یہ بتاتی ہے کہ ایران کے اندر کسی بھی سطح پر کسی بھی طبقے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکنز کو بھی اور جو دیگر ممالک اس سارے سچویشن میں انوالو ہیں ان سب کو یہ ایک میسیج بھی دیا گیا ہے کہ ایران کی جو انٹرنل معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو چیزیں مارکیٹ میں پھینکی جا رہی تھیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جو آئندہ ہونے والے مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. یعنی آج دو لوگوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے جو ایرانی جرنلسٹ بھی ہیں اور بلکہ ایک جو ہے ایرانی جو وزارت اطلاعات ہے اس میں اہم ذمہ داری پر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اب معاملات یہ ہیں کہ میں ٹائم پوچھ رہا تھا. جی اچھا. اب معاملات یہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا وہ آپ یہ سمجھیں کہ اپروکسیمیٹ اس میں چیزیں فائنل ہو جائیں گی. یعنی چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، وہ دونوں سائڈ سے معاملات جو ہے ان میں رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے، پاسداران کی طرف سے بھی، سیاسی قیادت کی طرف سے بھی، اور حتمی اس کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ فائنل سگنیچر کے لیے سپریم لیڈر سے ملاقات کی گئی ہے. اچھا. اب جب آئیں گے تو اب جو ہے وہ معاملات یہ بالکل خبر یہ ہے، جی خبر یہ ہے کہ سپریم لیڈر سے ملاقات بنیادی طور پہ حتمی منظوری کے لیے کی گئی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو وہاں کی وزارت اطلاعات ہے ان کی ایک اہم جو ذمہ دار شخصیت ہیں انہوں نے یہ بات کوٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نیکسٹ راؤنڈ میں خوشخبری ملے گی. معاہدے پر دستخط کے لیے تھی، ہے نا، کہ ان کی منظوری مل جائے. ان کی منظوری تھی کہ جی جو امریکہ کی طرف سے جو پرپوزلز آئے تھے اور جو ایران کی طرف سے تھے ان کو کہ اس مطلب کس حد تک نرمی دکھانی ہے کہ ان کو منظور کرنا ہے، کیا چیزیں ساتھ لے کے چلنی اچھا ہے. میرا خیال ہے اس بیچ میں جو چیسٹ تھمپنگ والی کہانی ہے نا کہ ایران بھی تھوڑا سا دھمکی امیز اور امریکہ بھی، دونوں کی مجبوری بھی ہے. اب وہ جو نیول بلاکیڈ تھا نا اس میں آج میں نے دیکھا ہے جو ٹینکر ٹریک کرنے والی اوپن سورس ہیں 2 ٹینکر ویسلز گزری ہیں. اور مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ سعودی عرب کا بڑا کردار تھا، یہ جو 48 گھنٹے بعد پروجیکٹ فریڈم کو انہوں نے چھوڑا ہے نا. جی ہاں بالکل بالکل سعودی عرب کا بڑا کردار تھا. اب اس خطے میں جو الائنمنٹ ہونی ہے وہ اصل میں یو اے والی، اس پہ کسی اور روز گفتگو کرنے کو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. یو اے کے پیچھے نہیں میں چھوڑا، وہ میں پوری کہانی بیان کروں گا اور مجھے تو یہ خدشہ ہے شارجہ علیحدہ نہ ہو جائے. جی بالکل، اس کے امکانات زیادہ ہیں. جو شارجہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے یو اے ای کے حوالے سے بھی ان کی کل 3 بجے جو ہے وہ یو اے ای میں ایک اہم کانفرنس کال کی گئی تھی اور اس میں شارجہ نے شرکت سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ کینسل کر دی گئی. یعنی ان کی حکومتی سطح پہ 3 بجے میٹنگ کال کی گئی تھی، شارجہ کی شرکت کی انکار کی وجہ سے وہ کینسل کر دی گئی. یہ یو اے ای کی طرف سے جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ حالات اس نتائج تک جا سکتے ہیں کہ شارجہ جو ہے وہ یو اے ای سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دے. اب آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو موجودہ سچویشن ہے یو اے ای کی کہ وہ ایران پہ الزام لگا رہا ہے، ایران انکار کر رہا ہے اٹیک ہم نے نہیں کیا، تو اس حوالے سے آپ ایران نے تو آج ایک اور آفیشیل سٹیٹمنٹ دی، وہ ساؤتھ کوریا والا جہاز تھا نا، اس نے کہا ہم نے وہ بھی نہیں کیا، یہ بھی انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. یوزلی چونکہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے نا جو ایران کی آئی آر جی سی اور دیگر ہے، ان کی سکسیس کی وجہ یہ تھی کہ ان لائک ادر آرمیز وہ سینٹرلائز نہیں ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. ہر کمان کو اپنا اپنا حکم ہے، 31 کمان اوپر جو مرضی ہوتا رہے ان کی بلا سے، ہر کسی نے اپنا دفاع کرنا. اچھا اس کو جواز بنا کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کسی کو اور نے ٹھوک دی. یہ ایران کہتا ہے کہ جب ہم مذاکرات یا کہیں مل بیٹھتے ہیں یا کسی معاہدے قریب جاتے ہیں تو اسرائیل، یو اے ای اور ان کا نیکسس جو ہے وہ اسپائلر کا کردار ادا کرتا ہے تاکہ دوبارہ حرف آئے.
اور پھر دیکھیں سخت سٹیٹمنٹ آتی ہے سعودی عرب اور دیگر کی جانب سے بھی، وہ مجبوری بن جاتی ہے ہماری. میرا خیال ہے کہ ایران کو یہ ضرورت نہیں تھی اس وقت فجیرہ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا. جب دیکھیں انہوں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، تو فجیرہ انہوں نے میپ پہ دکھایا تھا کہ آپ کے پاس یہ پائپ لائن ہے، آپ اسٹریٹ آف ہرمز سے بچنا چاہتے ہیں، فجیرہ سے آپ گلف آف عڈن میں نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو انہوں نے کہا تھا. ایران نے یہ کیا ہے اس پوری جنگ میں کہ کہہ کے کیا ہے، وہ باندر چال نہیں چلی. اس لیے ایران کے نقوش دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایران نے کیا ہے. لیکن سر اس کے اندر میرا ایک سوال بھی ایڈ کر لیں کہ اگر آپ ڈیورنگ دا وار بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے اٹیک تھے جو یو اے ای پہ ہو رہے تھے اور ایران ڈینائی کر رہا تھا اس وہ میں عرض کرتا ہوں. ہاں تو وہ آپ اس کا دو چیزیں عرض کر رہا ہوں جو طارق صاحب نے بھی آپ نے بات کی ہے. ہوا یہ ہے کہ کون سے دو ملک ہیں جو چاہتے ہیں جنگ نہ ختم نہ ہو؟ انڈیا اور اسرائیل. اور نہیں یو اے کا نام میں لے رہا ہوں، میں آن ریکارڈ لے رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران ان کے انرجی منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی چھپی ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ جب تک ایران کو اتنا کمزور نہ کر دیں کہ وہ حملہ نہ کر سکے تب تک جنگ ختم نہ کریں. اور یہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کیونکہ نیتن یاہو کی بقا اس جنگ میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جگہ باتیں، لیکن یہ اسپوائلرز ایکٹ ہیں اور ایران کہہ کے کرتا ہے. یہ اسپوائلرز ایکٹ ہیں پیورلی. یہ جنگ ختم ہونے دیں، اس خطے میں جو صورتحال بننی ہے وہ بڑی دلچسپ ہوگی. تو آپ کو گڈ لک بائک کے ساتھ، آپ کو گڈ لک وہ ٹرمپ کی 20 کے ساتھ. میں اجازت لینا چاہ رہا ہوں. سر السلام علیکم جی.